آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، گندا ہے پر دھندا ہے۔ تحریر قمرالزمان خان۔ تمام تر ممکنہ جولانیوں اور انتہاؤں کے بعد سیاسی کشمکش اپنی اصل کی طرف مڑ چکی ہے۔ سیاسی جال سازی سے بننے والے بہن بھائی اب حریفوں کی طرح ایک دوسرے پر لفظی تیر برسا رہے ہیں۔ کھیل کے خاتمے کے بعد اپوزیشن اتحاد تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازوؤں کو بلند کرنے والوں نے اب ایک دوسرے کے بازو مروڑنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، ایسا ہی ہونا تھا اور ہم نے اس کی نشاندہی بہت پہلے کر دی تھی۔ نظریات سے کردار تک فرق ہے، ان کے پاس کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے۔ اقتدار کی غلام گردشوں میں مضطرب حکمران جعلی ہیں تو اپوزیشن کون سی اصلی ہے؟ عوام دشمن سیاسی اور غیر سیاسی غلوں کے مختلف حصے عوامی مفادات کے برخلاف مصنوعی لڑائیاں اور تضادات ابھارتے، سودے بازی کرتے اور اقتدار میں شراکت کی راہیں تراشتے رہتے ہیں۔ اس سارے عمل کو ڈیزائن اس طرح کیا جاتا ہے، کبھی یہ جمہوریت اور آمریت کی لڑائی نظر آتی ہے اور کبھی ڈیپ سٹیٹ کے مسلسل بڑھتے ہوئے رسوخ کے مقابلے میں سول بالادستی کے عنوان کو جلی لفظوں سے ابھارا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں سرمایہ دارانہ عدل و انصاف کے طبقاتی ادارے کی بالادستی کے ذریعے اذہان کو مسخ کیا گیا تھا۔ ایسے ہی ماضی بعید میں مذہب کے فرق کو بہت مبالغہ آرائی سے بڑھا کر دکھایا گیا اور اس کے گرد خونی کھیل کھیلا گیا، جس کا خمیازہ آج تک نسلیں بھگت رہی ہیں۔ یہ حکمران طبقے کی چالوں کی ایک لمبی سیریل ہے۔ پچھلے سال سے نام نہاد اپوزیشن اتحاد کی قائم کردہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بلند آہنگ بڑک بازیوں میں سب کچھ تھا، اگر نہیں تھا تو عوام کی نجات کا کوئی واضح پروگرام نہیں تھا۔ یہ سارا عرصہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے بہت ہی اذیت ناک گزرا ہے۔ ایک طرف زرعی اجناس کی پیداوار میں تاریخی کمی آئی ہے، غیر متوقع موسمی تبدیلیوں اور بیماریوں نے زراعت کے شعبے کا بھرکس نکال دیا۔ کاروباری مافیا کی منافع خوری کے لیے آٹے اور گندم کو بلا تعطل افغانستان سمگل کیا جاتا رہا۔ چینی کو پہلے حکومتی امدادی رقم کے ساتھ ایکسپورٹ اور قلت ہو جانے پر پھر امدادی رقم لے کر امپورٹ کیا جاتا رہا۔ دوسری طرف پورے ملک میں 2019 سے معاشی سرگرمیوں میں بھی تاریخی گراوٹ آئی ہے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو منفی میں چلی گئی۔ یہ سارا عمل صرف اعداد و شمار کی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاشی تنزلی اور سرگرمیوں میں بڑے پیمانے پر تعطل کے اثرات زندہ سماجوں پر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے بڑھتے ہی چلے جانے کی شکل میں مرتب ہوتے ہیں۔ کرونا کے وار ابھی تک جاری ہیں اور اس کے اثرات مزید مہلک ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن صرف قدرتی آفت ہی نہیں تھی، بلکہ اسی عرصے میں اقتدار پر فائز حکمرانوں نے سامراجی اداروں سے قرضے کے حصول کے لیے کڑی شرائط کو پورا بھی کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ بجلی، تیل اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافوں کی شکل میں نکلا۔ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں ہر وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح بجلی کے نرخ بڑھنے سے سارے پیداواری عمل کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور صارفین کو اشیاء ضرورت پہلے سے زیادہ داموں میں خریدنا پڑتی ہیں۔ جب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا سامراجی اداروں کی شرائط اور حکمرانوں کی سنگ دلانہ پالیسیوں سے جینا دوبھر تھا، تب حکمران طبقے کے باقی حصے جو خود کو اپوزیشن قرار دیتے ہیں کہ سیاسی ایجنڈے میں عوامی مشکلات کے حل کی کاوشوں کی بجائے سینٹ الیکشن کی مار دھاڑ اور دھونس دھاندلی سر فہرست تھی۔ ایک طرف یہ پاکستان کی طاقت اور مقتدرہ سے لڑنے کی بات کر رہے تھے تو دوسری طرف اسی مقتدرہ سے ملاقاتیں کر کے گڈ بوائے کے تاثر کو مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی تگ و دو میں لگے تھے۔ حتیٰ کہ زچ ہو کر ایک دفعہ فوجی ترجمان کو ان ملاقاتوں اور درپردہ سازشوں کی نفی کرنے کے لیے خود کو سیاست سے لا تعلق قرار دینا پڑ گیا، مگر کسی تردید یا تصدیق کے باوزن ہونے کے لیے بھی کردار کا مصدقہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر تاریخ کو کسی بھی جال سازی سے محو یا زائل نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت کے نام نہاد علم بردار اخلاقیات کی اچھی یا بری صنف کے اسی حصے کو ماننے کی ضد کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد پورا ہوتا ہو۔ صاف اور شفاف الیکشن جو ہر قسم کی مداخلت سے پاک ہوں کہ نعرے لگانے والوں اور اس نظام کو چلانے والوں کے 3 قسم کے شعبدہ حالیہ سینٹ الیکشن میں دیکھے گئے۔ سب سے پہلے ووٹ نہ پورے ہونے کے باوجود یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد کی نشست سے سینیٹر بن جانا۔ دوسرا، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 7 ووٹوں کو یوسف رضا گیلانی کے حق میں تسلیم نہ کیا جانا۔ اور پھر سینٹ میں قائد حزب اختلاف بننے کے لیے باپ پارٹی کے بھی ووٹ لے کر اپنی کامیابی کو مزید مستحکم بنانا۔ اس سارے عمل نے جہاں پی ڈی ایم کی بے معتبری کو ننگا کیا ہے، وہاں واضح ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نظریاتی اور سیاسی تنزلی اور دیوالیہ پن کی کن انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ دوسری طرف ضیاء الحق کی کوکھ سے نکلی نون لیگ کی جمہوریت پسندی بھی خاصی مزاحیہ سی ہے۔ چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی یہ 2 علیحدہ قطبین پر رہ کر ایک ہی پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کے ڈھانچے جمہوری تو کجا، وہاں الگ سے موقف تک بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔
ہر پارٹی ایک چھوٹی سی بادشاہت کا نمونہ ہے۔ ایک ہی خاندان کے سارے گندے انڈے پارٹی کی ٹرے میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب کارکنوں کا رواج بھی نہیں رہا، بس الیکٹیبلز، عہدیداران اور اشرافیہ چیخ و پکار میں مشغول ہیں۔ حکمران سیاست کے اس غلیظ میدان میں برہنہ پاس سیاسی پارٹیوں کا سب سے مکروہ کردار ان کے معاشی ایجنڈے کا ایک ہونا ہے۔ حکومت سامراجی اداروں کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے اور لوگوں پر پے در پے سامراجی مالیاتی حملے ہو رہے ہیں، مگر نواز لیگ سے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے جمعیت علماء اسلام تک کسی کے پاس کوئی متبادل معاشی پروگرام نہیں ہے۔ کسی کے پاس مہنگائی روکنے کا نہ فارمولہ ہے، نہ ملک کے رہے سہے صنعتی ڈھانچے کو فعال اور بہتر بنانے کی کوئی تجویز ہے۔ اپوزیشن بھی اسی میدان میں گونگے اور بہرے کا کردار ادا کر کے اپنی وقت، بساط اور قابلیت عیاں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی معیشت قرضوں، امداد اور خیرات اور ٹیکسوں میں اضافے سے شروع ہوتی ہے اور تارکین وطن کی ترسیلات زر پر ختم ہو جاتی ہے۔ بات یہاں تک ہی نہیں رکتی، بلکہ تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کی بزم خود دبنگ قیادت جس بھونڈے انداز میں IMF کی شرائط کے سامنے لیٹ گئی ہے، اس کی مثال حکمرانوں کے تاریک ماضی میں بھی نہیں ملتی۔ اب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی پاکستان کو قرض دینے کی شرائط کے تحت یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو زیادہ خود مختاری دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں ترامیم کی تجویز کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مرکزی بینک کسی حکومتی ادارے کو اپنی پالیسیوں کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے نئے کردار میں ملکی معاشی ترقی کو سب سے نیچے رکھا گیا ہے، جو معیشت کے ماہرین کے نزدیک ایک خطرناک منظرنامے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے قوانین میں تجویز کردہ ان ترامیم کے تحت اسٹیٹ بینک حکومت کو ادھار نہیں دے گا، لیکن بوقت ضرورت وفاقی حکومت کو اس سے ضروری رقم فراہم کرنا پڑے گی۔ اس طرح حکومت کو کمرشل بینکوں سے ادھار لینا پڑے گا، جو مہنگا اور غیر یقینی ہوتا ہے۔ مجوزہ ترامیم کے تحت نیب، FIA اور دوسرے وفاقی و صوبائی اداروں کو بینک کے ملازمین، ڈائریکٹروں، ڈپٹی گورنروں اور گورنروں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے نظام کو چلانے اور ملک کی زرعی، مانیٹری اور مالیاتی فسکل پالیسیوں کو مربوط رکھنے کے لیے ایک کوآرڈینیشن بورڈ ہوتا ہے۔ تاہم مجوزہ ترامیم کے تحت اب گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ باہمی رابطے سے ہی کام کریں گے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ مجوزہ ترامیم کے مطابق اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف گورنر کا رکن نہیں ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی مدت ملازمت 3 سال کے بجائے 5 سال ہوگی، اور مجوزہ قانون میں 3 برس کی توسیع کے بجائے 5 سال توسیع کی تجویز دی گئی ہے۔ موجودہ قانون میں صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ذمہ داریاں نہ نبھانے پر گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ تاہم مجوزہ ترامیم کے تحت صدر بہت ہی سنگین غلطی پر، جس کا فیصلہ عدالت کرے گی، گورنر کو ہٹا سکتا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت دیہی علاقوں، صنعت، ہاؤسنگ اور دوسرے شعبوں کے لیے اسٹیٹ بینک کا قرض دینا لازمی ہے۔ تاہم ترامیم کے تحت اب حکومت کی جانب سے ایسے شعبوں کے لیے قرض کی فراہمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب ترامیم کے تحت اسٹیٹ بینک اور اس میں کام کرنے والے ہر قسم کی جواب دہی سے بالاتر ہو جائیں گے، اور ان کے اقدامات کو قانون کے شکنجے میں نہیں لایا جا سکے گا۔ جب نئے بورڈ میں حکومتی نمائندگی سرے سے موجود ہی نہیں ہوگی تو کیسے ملک کی زرعی اور مالیاتی پالیسی کو مربوط بنایا جائے گا؟ اسی طرح حکومت کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ رقم بھی اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکے گی۔ اس خود مختاری کے نتیجے میں جس قسم کے فیصلے ہوں گے، اس کے نتیجے میں معاشی امور کے ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مالی سال کے آخری 4 مہینوں میں مہنگائی کی شرح میں ہوشربا اضافے کا امکان ہے۔ اگرچہ ریاست کے سنجیدہ پالیسی سازوں میں ان مجوزہ ترامیم کے بارے میں تشویش موجود ہے، اور حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹایا جانا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن ایسی تجاویز کا آنا بھی واضح کر دیتا ہے کہ یہ سامراجی ادارے اپنے مطالبات میں کس نہج تک جا پہنچے ہیں۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ IMF کی شرائط مہنگائی لاتی ہیں۔ IMF کے کردار سے دنیا آگاہ ہے۔ یہ ادارہ جس ملک میں گھس جاتا ہے، وہاں عام لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے برباد ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں IMF نے پچھلے سال صرف اس وجہ سے $50 کروڑ کی قسط روک رکھی تھی کہ حکومت نے کورونا وبا کے نتیجے میں کاروباری گراوٹ کے عروج پر بجلی کا نرخ بڑھانا مؤخر کیے رکھا۔ اب حکومت نے جن شرائط پر رضامندی ظاہر کی ہے، ان میں بجلی کے شعبے میں نرخوں کو مزید بڑھانا اور ٹیکسوں پر چھوٹ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اسٹیٹ بینک شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے، جو ملکی معاشی پیداوار کو بری طرح متاثر کرے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ موجودہ معاشی زبوں حالی اور سامراجی جکڑ بندی میں
اپوزیشن کے پاس بھی دوا دارو کے لیے اسی اطار کے لونڈے کا ایڈریس ہے، جس کے سبب حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ حکومت نے بجلی کے نرخوں میں اس سال شروع میں 16% اضافہ کیا تھا، جبکہ اس سال کے آخری سہ ماہی تک 36% اضافے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے حال ہی میں بجلی کے فی یونٹ پر 5.65 روپے بڑھانے کی منظوری دی ہے، جس کے ذریعے اکتوبر تک صارفین سے 800 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے، جس کا مقصد بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے کو کم کرنا ہے۔ IMF کی شرائط کی تکمیل میں سرگرم تحریک انصاف کی حکومت جہاں مختلف درآمدی ٹیکسوں کی چھوٹ ختم کر رہی ہے، وہاں بہت سے صنعتی اور غیر صنعتی شعبوں کے ٹیکس استثناء کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ نیپرا کو مکمل خود مختار بنایا جا رہا ہے۔ یوں کم بجلی استعمال کرنے والے یعنی 300 یونٹ تک کے استعمال والے صارفین کی چھوٹ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ پبلک سیکٹر میں بچے کچھے اداروں کی نجکاری کے لیے حکمران کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ بجلی کے نرخوں میں ہوشربا اضافے سے اس سال کے آخر میں مہنگائی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سنگین معاشی صورتحال اور سامراجی لوٹ کھسوٹ کے دوران کورونا وبا کی تیسری لہر اپنی شدت میں دن بدن اضافہ کر رہی ہے۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مریضوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ نجی ہسپتال اربوں روپے صرف اس وبا سے کما رہے ہیں۔ غیر معمولی ٹیکسوں کے نفاذ اور ہر قسم کی رعایتوں کے خاتمے کے بعد یہ ریاست اپنے شہریوں کو کورونا ویکسین خریدنے پر مجبور کرنے والی پہلی ریاست بن چکی ہے۔ دنیا میں ایسا تصور کہیں نہیں ہے کہ شہریوں سے اتنا زیادہ ٹیکس بٹور کر اس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کیا جائے جیسے پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عمر رسیدہ افراد کو وہ ویکسین مفت فراہم کی جا رہی ہے جو مختلف ممالک سے خیرات میں ملی تھی، لیکن اس کی مقدار انتہائی ناکافی ہے، جبکہ ریاستی سطح پر ابھی تک 1 روپے کی ویکسین شہریوں کے لیے نہیں خریدی گئی۔ صرف مکمل یا جزوی لاک ڈاؤن پر اصرار کر کے غربت زدہ سماج کو اور زیادہ برباد کرنے کی راہ اختیار کی جا رہی ہے۔ حکومت کے بالائی اجلاسوں میں SOPs کو نظر انداز کر کے لوگوں کو احتیاط کا کہا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں عام لوگوں کا اضطراب اور غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ متبادل سیاسی پارٹیوں کے منہ پر چڑھے دھوکے بازی کے ماسک بھی اترتے جا رہے ہیں۔ لوگوں بالخصوص محنت کش طبقے کے پاس اپنی قیادت خود سنبھالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، لیکن اس مقصد کے لیے محنت کشوں کو موسمی ہڑتالوں، دھرنوں اور مارچوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ عام مزدور کے مجروح کیے گئے اعتماد کو واپس بحال کرنے کے لیے مزدور قیادت کو مزدور اشرافیہ کے الزام کا تدارک کرنا ہوگا۔ عدالتوں کے دروازوں کی بجائے عام مزدور پر بھروسہ کر کے طبقاتی جدوجہد کے طبل کو بجانے کے علاوہ اب مزدوروں، کسانوں اور طلبہ کے پاس کوئی اور حل نہیں بچا۔